اللہ الرحمن الرحیم۔ ما احل بہ لغیر اللہ، اس میں دو فصلیں ہو چکی ہیں۔ اب دوسری فصل میں احلہ کے معنی کی وضاحت کی گئی کہ احلہ کا معنی ذبح والا کرنا درست نہیں ہے۔ احلہ کا معنی ہے آواز بلند کرنا، ذبح کا وقت اس کا ایک فرد ہے، ذبح کے وقت آواز بلند کیا جائے یا ذبح کے وقت سے پہلے آواز بلند کیا جائے یا اس سے بھی بہت پہلے آواز بلند کیا جائے، یہ آواز بلند کرنے کے تمام افراد ہیں، لیکن ذبح والا ٹائم یہ مخصوص طور پہ احلہ کا معنی نہیں ہے۔ اور شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مسئلے کو اور واضح کیا کہ اگر ما احلہ بمعنی ما ذبح، ما احلہ بمعنی ما ذبح لے لیا جائے، تب بھی موجودہ زمانے کا مشرک جو ثابت کرنا چاہتا ہے وہ معنی ثابت نہیں ہوتا۔ اب ذرا تھوڑا سا اس کو سمجھو۔ موجودہ زمانے کا مشرک ثابت کرنا چاہتا ہے ما ذبح باسم غیر اللہ، کہ غیر اللہ کے نام کے ساتھ جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے ذبح باسم غیر اللہ، ثابت کرنا چاہتا ہے ذبح باسم غیر اللہ۔ تو اول تو بات یہ آ رہی ہے کہ احلہ کا معنی ذبح ہے ہی نہیں، احلہ کا معنی ذبح ہے ہی نہیں۔ دوسری بات شاہ صاحب لکھتی ہیں کہ اگر احلہ کا معنی ذبح لے لیا جائے تو تب بھی معنی کیا ہوگا؟ ذبح لغیر اللہ، تب بھی کیا ہوگا؟ ذبح لغیر اللہ، جبکہ موجودہ زمانے کا مشرک ثابت کرنا چاہتا ہے ذبح باسم غیر اللہ۔ اب دونوں کا فرق سمجھو۔ ذبح باسم غیر اللہ کا معنی ہے غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جائے، یہ ذبح باسم غیر اللہ۔ موجودہ زمانے کا مشرک یہی بتانا چاہتا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور ہم جو بابا جی کے بکرے چھترے بابا جی کے تقرب کے لیے مزاروں پہ درباروں پہ دیے جاتی ہیں، ان کو ہم بابا جی کے نام کے ساتھ ذبح نہیں کرتے، ذبح تو کرتے ہی اللہ کے نام کے ساتھ۔ چونکہ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتی ہیں لہذا یہ بکرے چھترے حرام نہیں ہیں بلکہ حلال ہیں۔ بات سمجھے؟ وہ معنی کرتا ہے ما احلہ کا ما ذبح باسم غیر اللہ، غیر اللہ کے نام کے ساتھ، پیروں فقیروں کے نام کے ساتھ جو جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اور ہم جو ذبح کرتے ہیں وہ پیروں فقیروں کے نام کے ساتھ ذبح نہیں کرتے، ہم تو ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ ذبح باسم غیر اللہ کا معنی ہے۔ اور ذبح لغیر اللہ اگر ثابت ہو جائے، ذبح لغیر اللہ تے احلہ لغیر اللہ دونوں ایک ہی ہے۔ احلہ لغیر اللہ کیا ہے؟ کسی پیر فقیر کو راضی کرنے کے لیے، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی کہتا ہے میں فلاں بابا جی کے نام پہ بکرا دوں گا، اس بابا جی کے نام پہ اس نے بکرا دے دیا،
اب اس کے بعد بے شک اللہ کے نام کے ساتھ وہ ذبح کیا جائے وہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، خنزیر کی طرح۔ کیوں؟ اس جانور کے حرام ہونے کی علت کیا ہے کہ یہ جانور اللہ کی مخلوق ہے۔ جب یہ اللہ کی مخلوق ہے تو اس کو اللہ کے نام پہ دینا چاہیے تھا، دینے والے نے اللہ کی بجائے پیروں فقیروں کے نام پر دیا۔ جب یہ پیروں فقیروں کے نام پر دیا، غیر کے نام کا پر دینا غیر کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا کیا ہے؟ جو غیر اللہ کے نام پہ بکرا چھترا دیتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ پیر فقیر میری بات کو سن رہا ہے، میں اس کے نام پہ یہ بکرا چھترا دے رہا ہوں، مجھے اس کا قرب میسر ہو رہا ہے، وہ بڑا راضی ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اب وہ خوش ہوگا، خوش ہو کے اللہ سے دعائیں کر کے میری مشکلات کو حل کرا دے گا۔ یہ ہے غیر اللہ کا تقرب۔ غیر اللہ کے تقرب کی وجہ سے اس نے بکرا چھترا غیر اللہ کے نام پہ دیا، اب یہ حرام ہو گیا۔ حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کا، اور یہی سمجھا رہا ہوں غیر اللہ کا تقرب عام، تو جو چیز بھی غیر اللہ کے تقرب کے لیے دی جائے گی وہ چیز حرام۔ اب غیر اللہ کے تقرب کے لیے دیا گیا اوہل لغیر اللہ، یہ ہے، اور اوہل کا معنی ذبح کر لیا جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ یہاں بھی معنی کیا ہوگا؟ ذبح لغیر اللہ، ذبح کیا جائے، بے شک اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے پر دیا گیا ہو لغیر اللہ۔ سمجھو، دیا گیا ہو لغیر اللہ، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ دینے والے نے بکرا چھترا دیا کہ بابا جی خوش ہوگا، بابا جی کا قرب مجھے میسر ہوگا، تو بابا جی کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے بکرا دے دیا۔ اب اس بکرے کو بے شک اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے تب بھی وہ خنزیر کی طرح کیا ہو جائے گا؟ حرام۔ تو شاہ صاحب لکھتے ہیں اگر اوہلہ کا معنی ذبح کر دیا جائے تب بھی ثابت کیا ہوگا؟ ما ذبح لغیر اللہ، اور ما ذبح لغیر اللہ بھی جب غیر اللہ کے تقرب کے لیے بکرا چھترا دے دیا گیا، اب بے شک وہ اللہ کے نام پر ذبح کر لیا جائے تب بھی وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اب اتنی بات واضح ہو جانے کے بعد تیسری فصل دی۔ تیسری فصل غیر اللہ، یہ کلمہ غیر لغیر اللہ، اس کی وضاحت۔ تیسری فصل کیا ہے؟ لغیر اللہ کی وضاحت۔ تو اس میں سمجھو یہ غیر اللہ کل بھی سمجھا چکا ہوں، من دون اللہ بمعنی غیر اللہ، اور غیر اللہ یا ما سوی اللہ یہ ہر چیز کو شامل ہے۔ اللہ کے علاوہ نبی، ولی، پیر، فقیر، حجر، شجر، قبر، جو کچھ ہو ہر چیز اللہ کا کیا ہے؟ غیر ہے۔ اللہ کا کیا ہے؟ تو یہ غیر کا لفظ تمام غیر اللہ کو کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ لہذا پیروں کے نام پہ دے، بتوں کے نام پہ دے، بزرگوں کے نام پہ دے، کسی کے نام پہ بھی دے گا تو وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ خنزیر کی طرح حرام ہو جائے گی۔ اب آئیے یہ ذرا عبارت دیکھیے، کلمہ غیر اپنے عالمگیر عموم کی وجہ سے ہر ما سوی اللہ کو شامل ہے۔ یہ غیر کا لفظ اس میں عموم ہے،
عالمگیر عموم، غیر میں عموم ہے، عموم کیسا؟ عالمگیر، پورے جہان کو پکڑ لینے والا۔ غیر میں عموم ایسا عموم جو سارے جہان کو پکڑ لیتا ہے، سارے جہان پر لفظ غیر کا صادق آتا ہے۔ عالمگیر عموم کی وجہ سے ہر ما سوی اللہ کو شامل ہے، خواہ نبی، ولی، فرشتے، جن ہوں، خواہ وہ از قبیلے حیوانات ہوں یا غیر حیوانات ہوں، ذوی العقول سے ہوں یا غیر ذوی العقول سے ہوں، غرضے کے کسی قبیلہ سے ہوں، ہر ایک کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ اب ماخذ اس کا ماخذ کہ یہ تمام غیر اللہ کو کیا ہے؟ شامل ہے۔ یہ آپ کے پاس جو عبارت لکھی ہے یہ تفسیر ابن کثیر کی عبارت ہے۔ تفسیر ابن کثیر، حافظ ابن کثیر لکھتی ہیں لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ أَن تُذْبَحَ مَخْلُوقَاتُهُ، ان تذبح مخلوقاتہ علی اسمہ العظیم، اللہ تعالی نے واجب کیا ہے کہ ذبح کی جائے، اچھا جی، ان تذبح مخلوقاتہ علی اسمہ العظیم لأن اللہ تعالی اوجبا اللہ نے واجب قرار دیا ان تذبح مخلوقاتہ، اس کی مخلوقات ذبح کرے، اس کی مخلوقات ذبح کرے علی اسمہ العظیم، اللہ کے نام پر، اللہ نے واجب قرار دیا ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ اس کی مخلوقات اس کے نام پر ذبح کرے، اس کے نام، کسی غیر کے نام پر ذبح نہ کرے۔ آگے فَمَتَا عَدَلَ بِهَا عَنْ ذَلِكَ، فَمَتَا عَدَلَ بِهَا عَنْ ذَلِكَ، پس جب اعراض کیا مخلوق نے اس سے اعراض کیا، وَذَكَرَ عَلَيْهَا اسْمَ غَيْرِهِ، وَذَكَرَ عَلَيْهَا، اور ذکر کیا اس پر نام غیر کا۔ اب اللہ تو کہتا ہے ذبح کرو اللہ کے نام پر، مخلوق نے اعراض کیا اور اعراض کر کے نام ذکر کیا کس کا؟ غیر اللہ کا۔ کس کا نام ذکر کیا؟ غیر اللہ کا۔ اب غیر اللہ کون ہے جی؟ اور سمجھے غیر اللہ، یہ صرف لفظ غیر اللہ کی تشریح کے لیے عبارت ہے۔ غیر اللہ کون ہے؟ من صنم، صنم کے نام پر ذبح کیا، او طاغوت، یا طاغوت کے نام پر ذبح کیا، او وثن، یا بت کے نام پر ذبح کیا، او غیر ذالک من المخلوقات، من سائر المخلوقات، یا باقی جتنی مخلوقات ہے ان کے نام پر ذبح کیا، فإنہا حرام بالاجماع، تو یہ چیز حرام ہوگی، اور اس کے حرام ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے، اس کے حرام ہونے پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر صفحہ 8 جلد نمبر 2۔ اب اس آیت، اس عبارت سے کیا معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ عام ہے، نبی کے نام پر ذبح کرے، بت کے نام پر ذبح کرے، طاغوت کے نام پر ذبح کرے، کسی کے نام پر ذبح کیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ حرام۔ آگے دوسرا ماخذ، دوسرا ماخذ یہ عبارت ہے تفسیر البحر المحیط کی، وہ لفظ لکھتی ہیں
فَيَنْدَرِجُ فِي لَفْظِ غَيْرِ اللَّهِ فَيَنْدَرِجُ فِي لَفْظِ غَيْرِ اللَّهِ الصَّنَمُ وَالْمَسِيحُ وَالْفَخْرُ وَاللَّعْبُ لِأَنَّ آگے اعلان کالا عبارت آگے لِأَنَّ الْإِحْلَالَ لِغَيْرِ اللَّهِ لِأَنَّ الْإِحْلَالَ لِغَيْرِ اللَّهِ هو إظهار غير اسم الله هو إظهار غير اسم الله وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اسم المسیح و اسم غیرہ تفسیر البحر المحیط صفحہ 489 جلد نمبر 1۔ اب دیکھو جی کہتا ہے اس غیر اللہ میں درج ہے فَيَنْدَرِجُ فِي لفظ غیر اللہ، غیر اللہ کے لفظ میں درج ہے کون؟ الصنم، بت ہو، عیسیٰ علیہ السلام ہو، والفخر ہو یا فخر کے طور پر ذبح کیا گیا ہو، واللعب ہو یا ایک کھیل کود گڑیا بنائی، ایک کھیلنے کے لیے بچیاں بناتی ہیں گڑیا، کوئی گڑیا کھیل بنایا اس کھیل کے نام پر ذبح کرے، کیوں؟ لِأَنَّ الْإِحْلَالَ لِغَيْرِ اللَّهِ، غیر اللہ کے لیے آواز بلند کرنا، غیر کے لیے احلال کرنا، آواز بلند کرنا، وہ کیا ہے؟ ہوا اظہار غیر اسم اللہ، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لینا، اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے بین اسم المسیح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ظاہر کرے یا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کا نام ظاہر کرے، کسی کے نام کے تقرب کے لیے ذبح کرے گا تو وہ چیز کیا بن جائے گی؟ حرام۔ یہ تفسیر البحر المحیط صفحہ 489 جلد نمبر 1۔ اچھا جی یہ آپ کے سامنے اب غیر کی وضاحت ہوگی، اس کی وضاحت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غیر یعنی اللہ کے علاوہ کسی پیغمبر کے نام پہ ہو، پیر فقیر کے نام پہ ہو، بت کے نام پہ ہو، کسی کے نام پر ہوگا تو وہ چیز کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ اب آگے عنوان لو مجموع ما احل لغیر اللہ بھی کی مراد۔ لفظ ما کی وضاحت ہو گئی، احل کی وضاحت ہو گئی، غیر کی وضاحت ہو گئی۔ اب یہ پورا جو لفظ اس کے مجموعہ پر گفتگو کرنی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو شرکیہ عقیدہ کے محتاط غیر اللہ کے نامزد کی جائے، خواہ مذبوحہ ہو یا غیر مذبوحہ، کوئی جانور ہو یا غیر جانور۔ یہ پہلے میں سمجھاتا آ رہا ہوں، شرکیہ عقیدہ کے تحت یہاں ذرا بات کو سمجھنا، ما احل کی وضاحت میں سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے بات سمجھائی جائے کہ غیر کے نام پہ دینے والے کا عقیدہ شرکیہ ہو، تب وہ چیز حرام ہوتی ہے، تب وہ کیا ہوتی ہے چیز؟ کیوں؟ سمجھو، یہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا تقرب، غیر اللہ کی تعظیم، غیر اللہ کی، اب توحیدی آدمی تعظیم کرتا ہے اللہ کی، قرب حاصل کرتا ہے کس کا؟ اللہ کا، اور مشرک تعظیم کرتا ہے غیر اللہ کی، مشرک قرب حاصل کرتا ہے غیر اللہ کا۔ اس لیے شروع سے سمجھا رہا ہوں، غیر اللہ کے تقرب کے لیے چیز دی جائے، یعنی دینے والے کا ذہن یہ ہو کہ جس پیر فقیر کے نام پر میں یہ چیز دے رہا ہوں، خواہ وہ 11ویں کا دودھ ہو، چاول ہو، گندم ہو، جو چیز بھی دے رہا ہے، دینے والے کا ذہن ہو کہ میں یہ جو چیز دے رہا ہوں اس غیر کو، وہ غیر میرے حالات کو جانتا ہے، میں یہ چیز دوں گا وہ خوش ہوگا، خوش ہو کر وہ مجھے اپنا قریبی بنا لے گا،
مجھے اس کا قرب مل جائے گا. جب مجھے اس کا قرب مل جائے گا وہ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرے گا, دعائیں کر کے میرے کام اللہ سے کروا دے گا. شرکیہ عقیدہ کے تحت غیر کے نام پہ کوئی چیز دی جائے وہ حرام ہوتی ہے. غیر اللہ کے تقرب کے لیے, غیر اللہ کے تقرب کے لیے جو چیز دی جائے, غیر اللہ کے تقرب کا معنی کیا ہے سمجھو. غیر اللہ کے تقرب کا معنی ہے یعنی غیر اللہ کو اللہ کا شریک سمجھے, شرکیہ عقیدہ کے تحت دے. وہ غیر اللہ کا تقرب کیا ہے, شرکیہ عقیدہ کیا ہے, اس کا عقیدہ ہو میں یہ چیز دے رہا ہوں, او بابا جی جانتا ہے, عالم الغیب ہے, عالم اور اس کے نام پر چیز دیتا ہوں تو وہ خوش ہوگا, راضی ہوگا, اور راضی ہو کر پھر میرے لیے دعائیں کرے گا عالم برزخ میں, وہاں عالم برزخ میں دعائیں کرے گا. اور پھر وہ اللہ کا لاڈلا ہے, اللہ کا پیارا ہے, اللہ اپنے لاڈلوں کی بات ضرور مانتا ہے, تو وہ میرے کام اللہ سے کروا دے گا. یہ ہے غیر اللہ کا تقرب. غیر اللہ کے تقرب کی نیت سے بات کو سمجھنا, ویسا کسی چیز دینا حرام نہیں ہوتی. حرام کب ہوتا ہے, لغیر اللہ. حرام کب ہوگا, لغیر اللہ, غیر اللہ کی تعظیم, غیر اللہ کی تعظیم, غیر اللہ کو اللہ کا شریک بنانا, یہ غیر اللہ کی تعظیم, غیر اللہ کا تقرب, یہ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے دے گا. تو اس میں کیا ہو جائے گا, حرمت پیدا ہو جائے گی. اب حلال جانور بھی حرام ہو گیا. بکرا حلال ہے, مرغ ہے حلال ہے, چھترا ہے حلال ہے, چاول ہے حلال ہے, گندم ہے حلال ہے, دودھ ہے حلال ہے. لیکن اس نے نیت کر لی شرکیہ, اس نے نیت کر لی شرکیہ. اس کی نیت کے وجہ سے, اس کے شرکیہ عقیدہ کے وجہ سے, سمجھو, اس کے شرکیہ عقیدہ کی وجہ سے وہ حلال جانور بھی کیا ہو جاتا ہے, حرام. وہ حلال بھی جانور بھی کیا ہو جاتا ہے. آج کا مشرک کہا کرتا ہے وہ جی دیکھو ہم بابا جی کے نام پہ دیگ پکاتے ہیں, پانی بھی پاک ہے, اس کے اندر ہم چاول ڈالتے ہیں وہ بھی پاک ہے, اس میں فلاں چیز ڈالتے ہیں وہ بھی پاک ہے, یہ سب پاک ہے, پاک ہے. تو پھر یہ چیز حلال اور پاک ہونی چاہیے, پر وہابی کہتا ہے حرام ہے. تو بات کو سمجھو, وہ چیز پاک ہے لیکن مشرک کے شرکیہ عقیدہ کی نحوست, مشرک کے شرکیہ عقیدہ کی نحوست ایسی ظاہر ہوتی ہے کہ حلال جانور بھی کیا ہو جاتا ہے, حرام. اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے, اس مشرک کا شرکیہ عقیدہ. وہ شرکیہ عقیدہ کے تحت غیر اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جب کوئی چیز دیتا ہے, اس کے شرکیہ عقیدہ کی نحوست اس چیز پر پڑتی ہے کہ وہ حلال چیز بھی کیا ہو جاتی ہے, حرام. وہ حلال چیز بھی کیا ہو گئی, حرام ہو گئی. اب آئیے, اب اس کا حکم, اس کا بتا رہا ہوں, یہ خنزیر کی طرح حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. حرم علیکم المیتۃ, یہ مردار بھی حرام ہے, خون بھی حرام ہے, خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. یہ غیر کے تقرب کے لیے جو چیز دی گئی, شرکیہ عقیدہ کے محتاط جو چیز, سمجھو, شرکیہ عقیدہ کے محتاط جو چیز دی گئی, تو یہ چیز کیا ہے, حرام ہے. جس طرح خنزیر حرام ہے اسی طرح یہ بھی کیا ہے, حرام ہے.
اب حرام ہے نا، کیا ہے؟ اب ذبح کرتے وقت بے شک بسم اللہ پڑھے، کیونکہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہوتی ہے چیز کون سی؟ جو پہلے حلال ہو، جو پہلے حلال چیز پر بسم اللہ پڑھا جائے تو وہ حلال ہو جاتی ہے، لیکن یہ تو جب غیر کے نام پہ اس نے دے دی تو یہ کیا بن گئی؟ حرام۔ اب یہ چیز کیا ہو گئی؟ یہ بکرا چھترا اس نے غیر اللہ کے نام پہ دے دیا شرکیہ عقیدہ کے مطابق، تو یہ تو خنزیر کی طرح کیا ہو گیا؟ حرام۔ اب آدمی کوئی خنزیر کے اوپر پڑھے بسم اللہ، خنزیر کے اوپر پڑھے بسم اللہ تو خنزیر کبھی حلال ہو سکتا نہیں ہے۔ اب یہ بکرا چترا جو غیر اللہ کے نام پہ دے دیا گیا یہ خنزیر کی طرح حرام ہو گیا، یہ خنزیر کی طرح حرام ہو گیا۔ جب یہ خنزیر کی طرح حرام ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر بسم اللہ بے شک پڑھتا رہے، بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھے؟ حکم اس چیز کو خنزیر کی طرح حرام سمجھو، جب تک نامزاد کرنے والے کا شرکی عقیدہ نہ بدلے اس کا کھانا بالکل حرام ہے، خواہ وقت ذبح اللہ کا نام کیوں نہ پڑا جائے۔ اب اس کا ماخذ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اب یہ چیز شرکیہ عقیدہ کے تحت، شرکیہ عقیدہ کے جب غیر کے نام پر دے دی گئی تو یہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام۔ اب اس پر بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال ہو سکتی نہیں ہے۔ اہل کا معنی یہ ساری وضاحت ہو چکی ہے۔ اب یہ آگے سوال کو چھوڑو، یہ وہ اسی طرح ہے۔ آگے ماخذ آ رہا ہے، صفحہ 173 والا صفحہ جو آپ کے پاس ہے اس کو دیکھو۔ لو ذبح بقدوم الامیر، لو ذبح بقدوم الامیر ونحوہ، لو ذبح لقدوم الامیر، اس کو ٹھیک کر لو، لو ذبح لقدوم الامیر ونحوہ لواحد من العظماء، لواحد من العظماء یحرم، یحرم لأنه أهل به لغير الله، لأنه أهل به لغير الله، ولو بریکٹ میں ہے وصلیہ، ذکر اسم اللہ، ولو ذکر اسم اللہ تعالی، ولو ذبح للضیف لا یحرم لأنه سنت الخلیل و اکرام الضیف اکرام اللہ تعالی۔ در مختار، در مختار صفحہ 5، در مختار صفحہ 196 جلد 5، صفحہ درست کر لو، صفحہ 196 جلد نمبر 5۔ اسی طرح فتاوی عالمگیری، ساتھ دوسرا حوالہ لکھو، فتاوی عالمگیری صفحہ 287 جلد نمبر 5۔
فتاوی عالمگیری صفحہ 287 جلد نمبر 5. فتاوی بزازیہ ایک اور حوالہ ہے وہ بھی لکھو. فتاوی بزازیہ صفحہ 302 جلد نمبر 6. فتاوی بزازیہ صفحہ 302 جلد نمبر 6. یہ 3 کتابوں کا حوالہ ہے. در مختار 1، فتاوی عالمگیری 2 اور فتاوی بزازیہ 3. یہ 3 کتابوں کا حوالہ آ رہا ہے. اب سمجھو مسئلہ جو لکھا ہمارے فقہائے احناف نے، لکھتے ہیں ایک آدمی کوئی جانور ذبح کرتا ہے. کیوں ذبح کرتا ہے؟ لِقُدُومِ الْأَمِيرِ وَنَحْوِهِ. امیر آیا ہے. کون آیا ہے؟ اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. اس کا خوش ہو جائے گا جی، اس کو گویا کہ رشوت دے رہا ہے. یہ امیر کے آنے کی وجہ سے اس نے کیا کیا؟ کوئی جانور ذبح کر دیا. بناوی لواحد من العظماء، امیر ہے یا اس قسم کا کوئی اور بڑا چودھری ملوک خان، سمجھے، چودھری ملوک خان، وہ آتا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے فوراً روڈ پہ چلا جاتا ہے، بکرا ذبح کر دیتا ہے. جی حضرت، خان صاحب، چودھری صاحب، آپ کے لیے. صرف اس کو خوش کرنا مقصد ہے، گوشت کھانا مقصد، اور سمجھو اس کو گوشت کھلانا مقصد نہیں ہے. صرف خوش ہو جائے، خوش ہوگا یہ رشوت دے رہا ہوں، پھر کل کام کرانے ہیں نا، کل کئی ناجائز کام کراؤں گا اس امیر سے. مسئلہ لکھا ہے ہمارے فقہاء نے یحرمو. اب یہ قدوم امیر کے آنے کی وجہ سے اگر یوں جانور ذبح کرتا ہے تو یہ جانور حرام ہے. سمجھو یہ جانور کیا ہے؟ حرام ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ. یہ کیا ہے؟ غیر کے تقرب کے لیے دیا گیا ہے. یہ غیر کا قرب حاصل کرنے کے لیے دیا گیا ہے. آگے وَلَوْ ذَكَرَ اسم اللہ، اگرچہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے، اگرچہ ذبح کرتے وقت کیا کرے؟ اللہ کا نام لے. اللہ کا نام لے تب بھی یہ جانور حرام ہے. کیوں؟ یہ غیر کے تقرب کے لیے ہے. اب ہمارے فقہاء کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ کے نام پر ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا. کیوں؟ حرام ہو چکا ہے. حرام کیوں ہوا؟ کہ غیر کے نام پہ دے دیا گیا. اور سمجھو ہمارے زمانے کا مشرک کہتا ہے یہ پیروں فقیروں کے نام پہ جو بکرے ہیں ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، لہذا حلال ہیں. لیکن جب یہ پیروں فقیروں کے تقرب کے لیے دے دیے گئے تو یہ بن گیا اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ. کیا بن گیا؟ اُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ. اب بے شک اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کیا جائے، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنے سے وہ حلال ہو سکتا نہیں ہے. کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرنے سے جانور حلال وہ ہوگا جو پہلے حلال ہو. لیکن جب یہ غیر کے تقرب کے لیے دے دیا گیا، غیر کے تقرب کے لیے دے دیا گیا، یہ بن گیا خنزیر کی طرح حرام. اب خنزیر پر جس طرح بسم اللہ پڑھنے سے وہ حلال نہیں ہوتا، اس بکرے چھترے پر بھی بسم اللہ پڑھنے سے یہ حلال نہیں ہوتا. آگے وَلَوْ ذَبَحَ لِلزَّيْفِ، یہ ملوک خان چودھری اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے تقرب کے لیے بکرے چھترے دے، حرام. کیا ہو گیا؟ حرام. اور اگر ذبح کرے للزیف، ایک طالب علم مہمان بنائے، ایک طالب علم
مہمان بنا ہے، کوئی فقیر مولوی صاحب بیچارہ سیدھا سادہ صوفی صاحب، وہ مہمان بنا ہے، وہ کیا بنا ہے؟ مہمان بنا ہے، بے شک سبق کے اندر سوتا رہے، وہ مہمان بنا ہے، اور مہمان بنا ہے تو اس نے کہا چلو جی یہ سبق کے اندر بیٹھا تھا، میں اس کی عزت کرتا ہوں، میں اس کی کیا کرتا ہوں؟ عزت کرتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس کے لیے مرغ ذبح کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مرغ ذبح کر دیا۔ مسئلہ لکھا ہے لا یحرمو، یہ حرام نہیں ہے، اس ملک چودھری کے لیے دیا وہ حرام ہے، اس بیچارے سیدھے سادے صوفی مولوی کے لیے دیا یہ حرام نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ یہاں تقرب غیر اللہ نہیں ہے، یہاں غیر اللہ کا تقرب نہیں ہے، بلکہ لأنہ سنت الخلیل، یہ تو ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، یہ تو اس نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، یہ حلال ہے وہ حلال۔ فرق کیا ہے؟ وہاں تقرب ہے غیر کا، یہاں غیر کا تقرب نہیں ہے، وہاں غیر کا تقرب ہے تو وہ بن گیا ما اہل سے۔ وہ کس سے بن گیا؟ ما اہل سے۔ اور ما اہل کا قانون کیا ہے؟ وَلَوْ ذَبَحَ وَلَوْ ذَكَرَ اسم اللہ، اگرچہ اللہ کے نام پہ بھی ذبح کرے ما اہل کو تو ما اہل والا جانور اللہ کا نام لینے سے حلال ہو سکتا نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے فقہائے اسلام، در مختار، فتاوی عالمگیری، فتاوی بزازیہ۔ آگے آئیے، یہ آپ کے پاس دوسرا ایک ماخذ ہے، یہ دوسرا ایک ماخذ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ دو شاعر تھے، ان دو شاعروں کا آپس میں مقابلہ ہوا۔ دو شاعروں کا کیا ہوا؟ آپس میں مقابلہ ہوا۔ مقابلے کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ ایک کہنے لگا میں سخی، دوسرے کہتا ہے میں سخی۔ مقابلہ ہے، یہ فخر ہے، فخر، اور پہلے گزر چکا ہے۔ ایک دوسرے پر فخر، ناز، تکبر کے لیے، یہ فخر ناز یہ بھی غیر اللہ ہے۔ وہ سمجھے یہ فخر ناز بھی کیا ہے؟ غیر اللہ ہے۔ اب انہوں نے ایک کہتا ہے میں زیادہ سخی، دوسرا کہتا ہے میں زیادہ سخی۔ اب انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ اب لوگوں کو پتا چلا تو لوگ آئے، چلو جی یہ تو بڑا گوشت ہے، 100 اونٹ ادھر 100 اونٹ، ایسے مقابلے تو ہوتے رہے، ایسے مقابلے تو ہوتے رہے جی۔ 100 اونٹ ہے، دال کھا کھا کے تھک گئے ہیں، یہ تو اونٹ کا گوشت مل رہا ہے جی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے بتایا کہ جی اس طرح 100 اونٹ ذبح کیے گئے ہیں۔ جب حضرت علی کو پتا چلا تو حدیث کے اندر موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اونٹنی تھی، اس اونٹنی پر سوار ہو کے آئے۔ یہ اونٹنی تھی، ایک خچر تھی، خچر پر سوار ہو کے آئے، اور یہ خچر تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو ملی تھی۔ رسول پاک کی خچر جو حضرت علی المرضا کو ملی تھی، اس پہ سوار ہو کے آئے ہیں، اور آ کے کہنے لگے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس لا تاکلوا من لحومہا، اوے یہ جو اونٹ ذبح کیے گئے ہیں ان کا گوشت مت کھاؤ، ان کا گوشت مت کھاؤ، فَإِنَّهَا أُحِلَّ بِهَا لِغَيْرِ اللَّهِ، فَإِنَّهَا أُحِلَّ
बिहा लिगैर अल्लाह। ये तफसीर इब्न कसीर सफ़ा 8 जिल्द नंबर 2। क्यों? फ़इन्नहा मिम्मा उहिल्ला बिहा लिगैर अल्लाह। ये मा उहिल्ला बिहा से हैं, मा उहिल्ला बिहा लिगैर अल्लाह, मा उहिल्ला बिहा ये उससे हैं। और वो अल्लाह के नाम पर बेशक उन्होंने 100 ऊंट ज़िबा किए थे। मालूम होता है मा उहिल्ला को अल्लाह के नाम पे भी ज़िबा करो तो वो हलाल नहीं होता। मा उहिल्ला को अल्लाह के नाम पे ज़िबा किया जाए तो तब भी वो हलाल नहीं होता। ये तफसीर इब्न कसीर सफ़ा 8 जिल्द नंबर 2। इसी तरह ये आपके पास आगे माखज़ नंबर 3। ये जो तीसरा माखज़ है ये भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यही वाक़या है। ये तफसीर अल बहरुल मुहीत सफ़ा 488 जिल्द नंबर 1। अच्छा जी, अल्लामा कुर्तबी ने यहां पर एक और बात लिखी है। इमाम हसन बसरी से सवाल किया गया कि एक औरत ने एक गुड़ा ते दूसरी गुड़िया खेल के लिए, एक गुड़ा ते दूसरी गुड़िया ये 2 बनाए, बना के उनकी शादी की, उनकी शादी की है और शादी पर ऊंट ज़िबा किया, शादी पर ऊंट ज़िबा किया। अब हसन बसरी से सवाल किया गया कि ये ऊंट का गोश्त हलाल है कि नहीं? क्यों? ये सिर्फ एक खेल कूद के लिए, गुड़िया के लिए। अब है वो ऊंट ज़िबा किया गया अल्लाह के नाम पर, लेकिन क्यों ज़िबा किया गया है? गुड़ा गुड़िया की शादी के लिए, वैसे खेल तमाशा के लिए, वैसे खेल तमाशा के लिए। हजरत हसन बसरी से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया ला तू कलो ले अन्नहा ज़ुबिहत ले सनमिन, इसको नहीं खाना चाहिए। ये यूं समझो कि ये सनम के लिए ज़िबा किया गया है। ज़िबा तो अल्लाह के नाम पे हुआ, वो समझे ज़िबा तो अल्लाह के नाम पे हुआ, पर ले सनमिन, ले ये गुड़िया क्या था? एक बुत। वो समझे गुड़िया क्या था? एक बुत। तो बुत के तकर्रुब के लिए ज़िबा किया गया है, लिहाजा ये हराम है। ये तफसीर इब्न कसीर सफ़ा 205 जिल्द 1। ये नीचे आपके पास माखज़ नंबर जो 4 है वहां सफ़ा लिखा है, सफ़ा 205 जिल्द नंबर 1। और तफसीर कुर्तबी का ऊपर सफ़ा लिख लो, तफसीर कुर्तबी सफ़ा 224 जिल्द नंबर 2। आगे आइए जी, ये अल्लामा नीशापुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं। ये तफसीर नीशापुरी, सुनो उसका हवाला। वो लिखते हैं लो काल अल उलमा, काल अल उलमा लो अन्ना मुस्लिहन ज़बह ज़बीहतन व कसद बिज़िबहा, इरादा किया ज़िबा से अत्तक़र्रुब इला गैरिल्लाह। समझो, इस लफ्ज़ को ज़हन में रखना है। इरादा किसका किया? अत्तक़र्रुब इला गैरिल्लाह। सारा मुर्तद्दन, पहले मुसलमान था, लवन्ना मुस्लिमन, लवन्ना, वो समझे पहले मुसलमान था,
اب غیر اللہ کے تقرب کے لیے اس نے کوئی جانور ذبح کر دیا تو بن گیا مرتد. کیا بن گیا؟ پہلے مسلمان تھا، اب مشرک بن گیا. مشرک بن کے کیا بن گیا؟ مرتد بن گیا. اب ذبیحتہ ذبیحۃ مرتد، یہ تفسیر نیشاپوری صفحہ 55 جلد نمبر 2. اچھا جی، اب سمجھو، غیر اللہ کے تقرب کے لیے یہ چیز دی گئی ہے، غیر اللہ کے، تو اس تقرب کی وجہ سے وہ مشرک بن گیا. مشرک بن گیا تو پہلے مسلمان تھا، تو اب اسلام ختم، اسلام ختم تو وہ کیا بن گیا؟ مرتد بن گیا. اگر اس طرح غیر کے نام پہ کوئی بکرا چھترا دیتا ہے، غیر کے نام پہ 11ویں 12ویں دیتا ہے، دودھ دیتا ہے، وہ سمجھے تو وہ کون ہے؟ مرتد. وہ کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے. اگر پہلے مسلمان تھا، اگر بالفرض پہلے مسلمان تھا تو اب کیا بن جائے گا؟ مرتد بن جائے گا. یعنی کوئی یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا کوئی فروعی مسئلہ، چونکہ قرآن کی نسکت ہی ہے. اب اتنا کچھ سمجھنے کے بعد آئیے ذرا تھوڑا سا قرآن پاک کی آیت پہ اور توجہ کرو. آج کل یہ مسئلہ سنانا بڑا مشکل ہے. بڑا مشکل. لوگوں کو کہا جائے یہ پیروں فقیروں کے نام پہ جتنی نظریں نیازیں بکرے چھترے مزاروں پہ پھر رہے ہیں، یہ سارے خنزیر کی طرح حرام ہیں، اور دینے والے جو ہیں یہ بھی سارے کافر مشرک ہیں. دینے والے کون ہیں؟ سارے کافر. بات تو یہ اپنے مقام پر درست ہے، لیکن مسئلہ بڑا مشکل ہے. بات کو سمجھو. 4 چیزیں آ رہی ہیں. کتنی چیزیں آ رہی ہیں؟ 4 چیزیں. حرم علیکم المیتہ، پہلے نمبر پہ حرام ہے کون؟ مردار. مردار کیا ہے؟ مثلا مرغی تھی، اس کو ذبح کیا جاتا اللہ کے نام پر، مسلمان ذبح کرتا تو مسلمان کی وہ ذبیحہ وہ حلال ہوتی، لیکن کسی مسلمان نے اس کو ذبح نہیں کیا، مر گئی. مر گئی تو یہ کیا بن گئی؟ میتہ. حلال جانور جسے اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا اور وہ چیز مر گئی، اب مر گئی تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ اور اس کا حرام ہونا حرم قرآن کی نسکت ہی ہے، اور یہ 4 جگہ آ رہا ہے. اس لیے اس کو حرام سمجھنا ضروری ہے. کوئی حلال سمجھتا ہے تو قرآن کا منکر ہو کر کافر ہوگا. بات کو سمجھو. یہ قرآن کی کیا ہے؟ نسکت ہی ہے. صاف قرآن پاک کا فیصلہ ہے کہ مردار حرام ہے. اب اس مردار کو حرام سمجھنا فرض اور ضروری ہے. اب اللہ کہے حرام، اور اس کو جو حرام نہ سمجھے تو وہ مسلمان نہیں رہتا. آگے اس کے بعد حرام دوسرے نمبر پہ والدم، خون ہے. یہاں پر صرف خون کا ذکر ہے. دوسرے مقام پر دمن مسفوحن. تو گویا کہ تفسیر القرآن بالقرآن اس کی وضاحت کر دی اس دوسرے مقام نے کہ خون سے مراد بہنے والا خون. حرام ہے کون سا خون؟ بہنے والا خون. جب ذبح کرتی ہیں جانور کو، ذبح کرتے وقت جو خون بہتا ہے نکل جاتا ہے، یہ بہنے والا خون حرام ہے. بہنے والا خون
حرام ہے۔ اچھا جی، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ تیسرے نمبر پہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ خنزیر کا چوتھے نمبر پہ مَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ اب میتا حرام ہے، میتا مردار حرام ہے۔ کیوں؟ بات تو آ گئی کہ اللہ نے حرام کر دیا، ٹھیک، لیکن فقہاء نے اس کی علت لکھی ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ ذبح کیا جاتا اللہ کے نام پر، وہ دمن مسفوخن، وہ خون حرام تھا، وہ حرام خون نکل جاتا، یہ جانور حلال ہو جاتا۔ وہ حرام خون نکلا نہیں، اندر رہ گیا، اس نے اس جانور حلال کو بھی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ گویا کہ میتا کے حرام ہونے کی علت والدم، خون ہے۔ اور سمجھے، اس خون نے میتا کو بھی کیا کر دیا؟ حرام کر دیا۔ یہ خون اگر ذبح کے وقت نکال لیا جاتا، وہ سمجھے، تو وہ جانور کیا ہو جاتا؟ حلال ہو جاتا، لیکن اس کو ذبح نہیں کیا گیا، وہ حرام خون اندر رہ گیا۔ اس حرام خون کے اندر رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ حلال جانور بھی کیا بن گیا؟ حرام۔ اب آگے والدم، اب خون ایسی چیز ہے کہ اس نے میتا کو حرام کر دیا۔ خون ایسی چیز ہے جس نے میتا کو حرام کر دیا، تو جو کسی دوسرے کو حرام کر دے وہ خود اس سے بڑھ کر حرام۔ اور بات کو سمجھو، میتا کو حرام کرنے والی چیز کیا ہے؟ خون۔ جب خون نے اس کو حرام کر دیا تو خود خون اس سے بڑھ کر ہوا۔ جو دوسروں کو بھی حرام کر دے تو وہ خود تو بڑھ کر حرام ہوا۔ اب آگے آئیے، اس سے معلوم ہوا پہلی چیز سے دوسری چیز حرام ہونے میں بڑھ کر ہے۔ پہلی سے دوسری چیز حرام ہونے میں کیا ہے؟ بڑھ کر ہے۔ آگے آؤ ذرا، وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت۔ یہ جو میتا ہے نا، مردار، حلال جانور ہو، بکرا چترا، ذبح نہیں کیا گیا، حرام ہو گیا۔ مسئلہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مردار کا چمڑا پاک ہے، چمڑا، اس کے بالوں سے فائدہ اٹھانا چاہو فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کے ناخنوں سے فائدہ اٹھانا چاہو اٹھا سکتے ہو۔ لیکن خنزیر جو آگے حرام آ رہا ہے، یہ خنزیر ایسا حرام ہے کہ اس کے کسی ایک جزو سے بھی فائدہ حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ میتا کے بالوں سے فائدہ ہو سکتا تھا، اس کی کھال، اس کی کھال کو اگر رنگ دے دیا جاتا، دباغت کر لی جاتی تو اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، اس کے ناخنوں سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا تھا، جائز تھا۔ لیکن خنزیر ایسا حرام ہے کہ اس کی ہر جز حرام ہے، تو معلوم ہوتا ہے یہ پہلے سے یہ بعد والی چیز بڑھ کر حرام ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے سے یہ بعد میں جو اوپر ترتیب جا رہی ہے، اوپر والی چیز اس سے بڑھ کر حرام ہے۔ جب میتا میں بھی پہلے سے دوسری بڑھ کر، پھر دوسری سے وہ تیسری بڑھ کر، تو اس سے معلوم ہوا کہ آگے جو چوتھے نمبر پہ چیز آ رہی ہے یہ ان تینوں سے بڑھ کر ہے۔ آگے جو چوتھے نمبر پہ چیز آ رہی ہے وہ ان تینوں سے بڑھ کر ہے۔ لہذا غیر اللہ کے نام پہ جو بکرا چھترا دے دیا جاتا ہے، یا غیر اللہ کے نام پہ جو دیگیں پکائی جاتی ہیں، تو وہ چیزیں خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہیں۔ وہ چیزیں خنزیر سے بھی، یہ ایک طریقہ کہ ما احل سب سے بڑھ کر ہے۔
ما اہل ایک دوسرا طریقہ قرآن پاک میں یہ 4 جگہ پر ہے. ما اہل کی آیت کتنی جگہ پر ہے؟ اللہ نے ترتیب یہی رکھی ہے. پہلے نمبر پہ میتا، دوسرے نمبر پہ خون، تیسرے نمبر پہ خنزیر کا گوشت، چوتھے نمبر پہ ما اہل. ترتیب اللہ نے بدلی نہیں، چاروں مقاموں پر اللہ نے ترتیب یہی رکھی ہے. معلوم ہوتا ہے اس ترتیب میں بھی کوئی خاص اشارہ ہے اللہ کا. معلوم ہوتا ہے اس ترتیب کے اندر بھی اللہ کا کوئی خاص اشارہ ہے. تو وہ اشارہ یہی ہے کہ پہلی سے دوسری بڑھ کر، دوسری سے تیسری بڑھ کر، تیسری سے چوتھی بڑھ کر. لہذا ما اہل یہ ایسا حرام ہے کہ یہ خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے. یہ خنزیر سے بھی بڑھ کر حرام ہے. اب آگے آئیے، وہ آپ کو یہی کہیں گے وہ جی ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کے نام پہ، تو اللہ کے نام پہ جب ذبح کیا جائے تو حلال ہونا چاہیے. ابھی آپ کے سامنے حوالے گزر چکے ہیں کہ اللہ کے نام سے ذبح کرنے سے حلال وہ چیز ہوتی ہے جو حلال ہو، لیکن جو حرام ہو چکی ہے، جو کیا ہو چکی ہے؟ حرام ہو چکی ہے، خنزیر کی طرح حرام ہو چکی ہے. اب اس پر بسم اللہ پڑھا جائے تو وہ چیز حلال ہو سکتی نہیں. جس طرح خنزیر پر 1 نہیں 2 نہیں لاکھ بار کوئی بسم اللہ پڑھے، خنزیر پر لاکھ بار بسم اللہ پڑھے تب بھی حلال. تو ما اہل پر بھی 1 نہیں لاکھ بار بسم اللہ پڑھنے سے حلال ہو سکتا نہیں ہے. اچھا جی، اگلی بات سمجھو. وہ کہیں گے وہ جی مولوی صاحب کی گائے، مولوی صاحب کی بکری، مولوی صاحب کا بیٹا، مولوی صاحب کا گھر، مولوی صاحب کی ماں، مولوی صاحب کی بیوی. اب اس طرح کہا جائے تو کوئی حرمت پیدا نہیں ہوتی. تو یہ کہا جائے بابا جی کا بکرا، تو یہ کیوں حرمت پیدا ہو گئی؟ آج کل عام طور پہ موجودہ زمانے کا مشرک مختلف انداز سے جو مغالطے پیدا کرتا ہے، تو وہ کہے گا وہ جی فلاں کی بکری، فلاں کی بھینس حرام نہیں، اور اگر یہ کہا جائے پیر کی بکری تو یہ کیوں حرام ہے؟ پیر کی بکری تو یہ کیوں حرام ہے؟ جواب سمجھو. زندہ انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہو، مولوی صاحب کی بھینس ہے، بکری ہے، کسی عام انسان زید عمر بکر اس کا گھر ہے، کوئی جانور ہے، یہ اس کا مالک ہے. یہ زندہ انسان کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے کہ فلاں کی بکری، فلاں کی بھینس، یہ نسبت ہے تملیک کی. نسبت ہے کس کی؟ کہ وہ زندہ انسان اس چیز کا کیا ہے؟ مالک ہے. وہ زندہ انسان اس چیز کا کیا ہے؟ مالک ہے. یوں ملکیت کی نسبت ٹھیک. اب جو تم کہتے ہو بابا جی کا بکرا، وہ بابا تو مر گیا، اور جو مر گیا ہے وہ اپنے خالق نہیں. مردہ تو اپنے کفن کا بھی مالک نہیں. جب یہ بکرا اس کا ہم کہہ رہے ہیں تو اس بکرے کا مالک نہیں ہے، بکرے کا. تو یہاں پر نسبت تملیک کی نہیں ہے، یہاں پر نسبت ہے تقرب کی. سمجھو، یہاں پر نسبت ہے کس کی؟ تقرب کی. جب زندہ انسان کی طرف نسبت کی جائے
اس سے حرمت نہیں پیدا ہوتی. کیوں؟ یہ نسبت ہے تملیک کی. اور بابا جی پیر فقیر جو مر گئے ان کی طرف جو تم نسبت کر رہے ہو یہ نسبت ہے تقرب کی. اور غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنا اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ حرمت پیدا ہو جاتی ہے. سمجھے؟ اس لیے زید کی بکری، زید کی بھینس زندہ انسان کی طرف یوں نسبت کی جائے یہ جائز ہے، لیکن مردوں کے لیے کہا جائے فلاں کا بکرا فلاں کا چترا یہ جائز نہیں ہے. یہ ما اہل بہ لغیر اللہ. مسئلہ الہ مختصر انداز میں، ابھی بڑا لمبا ہے، مختصر انداز میں جتنا کچھ ضروری سمجھتا تھا میں وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کی وہ کچھ اصطلاحات ان کا بیان کیا جائے گا انشاءاللہ.